اور جب میں یہ تعریفات اور ڈیفینیشن آج میں پڑھی ہوئی تو تھی ظاہر اسٹوڈنٹ لائف میں، لیکن آج جب میں ڈیلیور کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا میں نے کہا یار اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے، سمجھ آ گئی۔ کو لاکھوں میں چند ایک ہو گئے کہ یار کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہ ہو، سمجھ آ گئی۔ اور اگر کوئی واقعتاً ایسا ہے بھی صحیح، سمجھ آ گئی، تو میرے رب کریم کا کتنا کرم ہے، اللہ اسے بھوکا نہیں سونے دے گا۔ میں نے ایک دو دفعہ پہلے کہا تھا داتا صاحب لنگر لینے والوں کی جب باہر لائن لگی ہوتی ہے نا تو شاپر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس شاپر میں 10 بندوں کا کھانا اس کے شاپر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے دن کے لیے اس کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ہرس اتنی ہے کہ وہ پھر بھی کھڑا ہوا ہے کہ یار میں 4 بند ہو لے۔ تو پرابلم رزق نہیں ہے، پرابلم بھوک نہیں ہے، اصل پرابلم وسائل کی عدم تقسیم، اور جن کے پاس ہے ان کے اندر ہرس اور لالچ ہے، یہ اصل پرابلم ہے۔ فقیر اور مسکین، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے، جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے جو امپلائیز ہیں، بے شک وہ آفیسر ہی کیوں نہ ہوں، مالدار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اس زکوٰۃ میں ریزرو رہنے کی وجہ سے، ان خدمات کی وجہ سے وہ زکوٰۃ سے ان کی تمام سیلریز اور تمام چیزیں اس میں جا سکتی ہیں۔ مؤلفۃ قلوب، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ تھی اور قرآن میں موجود ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے نا اور غریب ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کو مال عطا کرتے تھے زکوٰۃ میں سے تاکہ یہ ثابت قدم ہو جائیں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ اس وجہ سے بھی اسلام قبول کرتے تھے کہ یار ہم غریب ہیں، مسلمان ہو جائیں گے تو پیسہ بڑا ملتا ہے، امیر ہو جائیں گے اس لیے مسلمان ہو جائیں گے۔ علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے موقوف کر دیا گیا، منسوخ نہیں، موقوف کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا بھئی اب ہمیں کسی کو پیسے کا لالچ دے کے اسلام قبول کروانے کی ضرورت نہیں، اب اسلام پاور میں ہے، اب مانیں گے تو خوش دلی سے مانیں گے، نہیں تو پھر میدان جہاد لگا ہوا ہے، آ جاؤ آ کے مان لو۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسی جگہ ضرورت پڑ جائے، ایسی جگہ ضرورت پڑ جائے، جیسے آج بھی کوئی نان مسلم فیملیز اسلام قبول کرتی ہیں، غریب ہیں، تو زکوٰۃ میں سے ان کی حوصلہ افزائی اس فیملی کی جائے تو دی جا سکتی ہے جو نان مسلم سے مسلم ہوئے ہیں، تاکہ وہ معاشی طور پہ سٹیبل ہو جائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ موقوف ہوا، لیکن حالات کے مطابق اب بھی اس پر عمل کیا جائے گا، کیا جا سکتا ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا ہے۔ گردنوں کو آزاد کرنا، اگرچہ اس سے عام مراد تو غلاموں کو آزاد کرنا مقصود ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، بعد کے ادوار میں، لیکن آج کے دور میں اس کی جو ایڈوانس امپلیمنٹیشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے، علماء نے اس پر بات کی ہے کہ جو بے گناہ قیدی ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے، جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ ان کا کوئی گناہ جرم نہیں ہے، زیادتی کی وجہ سے ان کو ڈال دیا گیا، یا ڈیسیژن ہو چکا ہے، تھوڑی سی رقم اگر دے دی جائے تو ان کی ضمانت کرا کے ان کو باہر ایک آزاد زندگی میں لایا جا سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کی ضمانت کے لیے، ایسے لوگوں کی رہائی کے لیے بھی آج کے دور میں زکوٰۃ کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک ویلفیئر کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مقروض قرض کی ادائیگی کے لیے اس میں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ جو انسان غریبی سے نکلنے کے لیے لیتا ہے، غربت سے نکلنے کے لیے قرض لیتا ہے، اور ایک آج کل کے دور میں قرض وہ ہے جو امیری کو بڑھانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ معاشرے کے اس پہلو پر نظر ہے میری، کیا مطلب کہ اچھا بڑا کاروبار چل رہا ہے، ہزاروں اور لاکھوں روپے کمایا جا رہا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، ہرس ہے کہ جناب اس کام کو تھوڑا سا بڑھا لینا چاہیے، پلاٹ یا کوئی بھی اپنی جو پراپرٹی ہے، کوئی بھی چیز، اس کے اگینسٹ سمجھ آ گئی، بینکوں سے قرضہ لے لیا، کسی بندے سے قرضہ لے لیا۔ اب یہ غربت دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی امیری کو بڑھانے کے لیے ہے، تو زکوٰۃ اس قرض میں دی جائے گی
جو غربت سے نکلنے کے لیے قرض لینا پڑا اس زکوٰۃ، اس قرض کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی. اور اگر امیری کو بڑھانے کے لیے قرض لیا ہوا ہے ایسے کے لیے زکوٰۃ نہ دی جائے گی، اور نہ ہی ایسوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، بلکہ اس جذبے کی تو حوصلہ شکنی ضروری ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ ایک بہت اوپن ہے. اللہ رب مراد اس سے یہ ہے کہ جو مجاہدین ہیں، جو بارڈرز پہ کام کرنے والی ہیں، اب ہمارا ظاہر ہے ہمارے فورسز کا ایک پورا سسٹم ہے جن کے لیے الگ پورا بجٹ بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسی عمومی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ سب کے اوپر جہاد فرض ہو، ایسی صورتحال میں یہ صورت بن سکتی ہے کہ پھر جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں، جو جانے والے ہیں، اور اس کی آڑ میں کسی بھی قسم کی پرائیویٹ ایسی تنظیم کہ جو کسی بھی دہشت گردی کی کوشش میں یا کسی بھی طرح انوالو ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنا بڑی ضروری ہے. اور ہماری مجاہدین کی جو ٹیم ہے نا، ہماری مسلمانوں کی، پاکستان کی جو مجاہدین ہیں، وہ ہماری افواج ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے. ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور فورس کی ضرورت ہی نہیں. نہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور نہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور نہ ہی ان کے حوالے سے کسی ایسی بات کو کریں گے. یہ بات ریکارڈ پر رہنی چاہیے. اور آخری ہے مسافر. ایک آدمی سفر پر ہے، اس کی جیب کٹ گئی، سمجھ آ گئی، سفر پر ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، بے شک وہ ملینئر ہے اپنی جگہ پہ، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اگر اس خاص سفر کی حالت میں اس کے پاس کچھ نہیں رہا تو اسے زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے، اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے. یہ وہ 8 کیٹیگریز ہیں جو نص میں موجود ہیں، جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہوئی ہیں. کسی کو بھی پرکھ نہ ہو، ان کیٹیگریز میں دیکھا جائے گا. اس کے حالات کو دیکھنے کے بعد یہ دونوں طرف میں نے عرض کر دی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی توجہ کے لیے بھی، اور جن کو زکوٰۃ دینی ہے ان مستحقین کی طرف بھی. اور اللہ رب العزت نے اگر توفیق عطا کی ہوئی ہے اور اس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کرونا جیسی مصیبت، اور پھر آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں اپنے گرد و پیش میں غربا، یتامہ، مساکین، بیوائیں، کرونا کے متاثرین، غریب فیملیاں، ان سب کو پورا چیک کر کے، سارٹ آؤٹ کر کے، اگر آپ ان کی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے، اگر آپ ان کی اس عزت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو ان مشکل حالات میں دینے والوں کو پہلے سے کہیں زیادہ اجر عطا فرمائے گا. اور جو پروفیشنلی گداگری ہے، بیگرزم ہے، اس کی حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے. یہ ایک مستقل عنوان ہے، انشاءاللہ اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا. اس اہم فریضے کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس سے حقیقی معنوں میں پوری شرح صدر کے ساتھ اس سے عہدہ برا ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں رکھے، لینے والوں سے بچا کے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.